مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لینا ہماری اشد ضرورت ہے؟ جی ہاں، بالکل اشد ضرورت ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر دنیا میں انسان کا گھر نہ ہو، کسی بھی انسان کا، اور اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ سڑک پہ سو رہا ہو، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہو، اور اسے خیال ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے اپنے ایک گھر ہونا چاہیے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، ایک ٹینٹ تمبو لگایا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ وسائل ہوتے ہوئے اگر کوئی اپنے لیے مکان نہ بنائے تو اس سے زیادہ بے وقوف کوئی ہوگا؟ یہ تقریباً اسی طریقے کی بات ہے۔ اسی جو ہم دیکھیں، ہم نے جانا ہے آخرت کی طرف، ہمارا رخ ہے، سفر ہے، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں دو گھر ہیں، ایک آگ والا ہے اور ایک جو ہے باغ والا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے باغ والے گھر میں کے لیے کوشش نہ کی تو یقیناً ہم آگ والے گھر میں جائیں گے۔ یہ ایک بات اپنے پاس سرخ قلم سے لکھ لیں کہ اگر ہم نے باغ والے گھر کے لیے زبردست کوشش نہ کی تو یقیناً، یعنی آپ بے فکر رہے اس سے، تو یقیناً پھر آگ والے گھر میں تمام لوگ جو ہیں آگ والے گھر میں جائیں گے۔ کوئی نہ اللہ کا فضل ہوگا، نہ رحمت ہوگی، بلکہ اللہ کا شدید عذاب ہوگا، شدید غصہ ہوگا۔ تو کیوں کہ اس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی سوال ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر جس نے اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ایک زبردست تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دیدار حق ہے یوم قیامت، لیکن اگر کسی نے تیاری نہ کی اللہ کی دیدار اور ملاقات کے لیے، یقیناً پھر وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پہ مثالیں تو کافی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دعوت ہے، آپ کا پیٹ خراب ہے، دعوت ہے، پیٹ خراب ہے، 3 دن ہے، لیکن آپ نے یہ 3 دن جو ہے، آپ کا بڑا شوق ہے، بڑی اعلیٰ دعوت ہے، آپ کا بڑا شوق ہے، تو اب یہ ہے کہ 3 دن آپ علاج کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھئی میں اپنے پیٹ کا علاج کروں تاکہ وہ دعوت میں کھا سکوں۔ تو ایک زبردست دعوت تو تیار ہے ہمارے لیے، لیکن وہاں جائے گا وہی جو جس نے اس کے لیے تیاری کی ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم لوگوں نے یہ مسئلہ جو ہے تقدیر پہ چھوڑ دیا ہے کہ بس نصیب میں ہوگا تو چلے جائیں گے، ورنہ پھر جو ہے اول تو توجہ ہی نہیں ہے، ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پہ۔ جو ہوگا سو ہوگا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اور دل ترا کال ترا نغاڑا۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک زبردست تیاری کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ایسا وقت گزار رہے ہیں جس میں نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ایک پیغمبر تھے، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم میرے محبوب ہو، تم سامنے پہاڑ کو دیکھو، اس پہ میں ایک جلوہ ڈالتا ہوں، اگر وہ سہ گیا، اس کو میرے دیدار کو سہ گیا، تم بھی دیکھ لینا۔ لیکن جب وہ تجلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے اثر سے ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کافی دور تھے، لیکن وہ عکس بھی نہیں وہ برداشت کر سکی۔ کون تھے؟ پیغمبر تھے۔ تو آپ یہ بات پہ یقین کر لیں، ایک زبردست تیاری ہے، اور دنیا میں ہم آئے اس لیے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ کوئی بھی سوال ہو اس بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو دیکھیں،
جو تیاری نہیں کر رہا اس کو اللہ سے ملاقات ناممکن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ قسمت کی بات نہیں ہے، یہ اپنی جنت اور یا اپنی دوزخ آپ خود بنا رہے ہیں یہاں پہ۔ اللہ کو بھلا کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، چاہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ساری ہے اور آج کا وقت اختتام پذیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم